अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ इज़्ज़तुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम और ये इसका लेक्चर पार्ट 1 है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा आज। सो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारे जिस्म में जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन से मिलके बना है, और इस सिस्टम का बेसिक जो फंक्शन है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हमारी बॉडी में ये सिस्टम कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जिस तरह नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि जिस्म के तमाम पार्ट्स मिल के जब एक साथ काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब ये भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है, नर्वस सिस्टम भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन दैट इज़ कि नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है ये फास्ट नहीं होता, ये स्लो होता है। पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़े अरसे के लिए होता है। अगर ब्रेन को कोई सिग्नल मिलता है तो ब्रेन फ़ौरन से काम करता है और अहकाम जारी करता है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ज़्यादा अरसे के लिए होता है। सो ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं। एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रोथ ऑफ बॉडी जब ग्रोथ करती हैं तो ये स्लोली ग्रोथ करता है, और ग्रोथ एक छोटे बच्चे की ग्रोथ जब वो एडल्ट होने तक उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लोली होता है। और इसी तरह हाइट हो गया, हाइट भी स्लो ही बढ़ता है। सो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम ही होता है। और नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है और शॉर्ट टर्म होता है। सो दैट वाज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया कि ये दो चीज़ों से मिलके बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन से मिलके बना है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्लैंड क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। ग्लैंड मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक लाइक स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ये एक थैलीनुमा एक साख्त है। ये एक थैली होती है, ठीक है, दैट कंटेन्स सिक्रीशंस मीन इसमें रतुबात होते हैं। लाइक एग्जाम्पल मैंने दिया है, सलाइवरी ग्लैंड एक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड एक अलग सा ग्लैंड है। और भी इसके एग्जाम्पल है लाइक थायरॉयड ग्लैंड। अब इस बात को समझे कि ग्लैंड एक थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है। इन सिक्रीशंस को ग्लैंड कहा जाता है। दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड। अब हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स मैंने लिखा है, इट इज़ अ सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पहली बात यह है कि ये एक सॉल्युबल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एंड अ केमिकल मैसेंजर, और ये एक केमिकल मैसेंजर होता है। अच्छा, केमिकल मैसेंजर से क्या मुराद है? हमारे बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन का एक निज़ाम बनाया है अल्लाह ताला ने, दैट इज़ कम्युनिकेशन को जो सिस्टम है वो थ्रू केमिकल्स ही होता है, ठीक है। एक सेल दूसरे सेल से जो कम्युनिकेशन करता है दैट इज़ थ्रू केमिकल्स, ठीक है। सो हार्मोन्स क्या है कि ये एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, एंड it transport the signal from one cell to another cell। ये एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है।
ایک سیل سے دوسرے سیل تک سگنل کو پہنچاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کو یہ ایک کیمیکل میسنجر ہے. اسی لیے یہ تو کمیونیکیشن کرتا ہے, دو سیلز کے بیچ میں یہ کمیونیکیشن کرتا ہے, مین رابطے کا کام کرتا ہے. اٹ ایکٹ آن اسپیسیفک ٹارگٹ آرگن. اٹ ریگولیٹ گروتھ, میٹابولزم اینڈ ریپروڈکشن. اور یہ ٹارگٹ آرگن پہ ہی جا کے ایکٹ کرتا ہے اور 3 کام کرتا ہے. ہارمون کے 3 کام ہیں, گروتھ, میٹابولزم اینڈ ریپروڈکشن. گروتھ سے مراد یہ ہے کہ چائلڈ جب ایک بچہ ہوتا ہے وہ جب اڈلٹ بنتا ہے تو اس طرح اس کی باڈی میں جو گروتھ ہوتی ہے, ان کے مسلز کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کے بون کی جو گروتھ ہوتی ہے, دیٹ از بیکاز آف انڈر دا کنٹرول آف ہارمون. سو ہارمون کیا کرتا ہے؟ گروتھ کرتا ہے. میٹابولزم مین توڑ پھوڑ, کچھ چیزیں ٹوٹتی ہیں, کچھ نئے چیزیں بنتی ہیں. سمپل اگزامپل ہے میٹابولزم آف گلوکوز. گلوکوز کی جب میٹابولزم ہوتی ہے, گلوکوز کی جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے, سو اس سے ہمیں انرجی ملتا ہے. سیکنڈ ہے ریپروڈکشن. ریپروڈکشن مین بچے پیدا کرنے کا ایک سسٹم, ٹھیک ہے. ریپروڈکٹیو سسٹم میل کے اندر بھی ہے اور فیمیل کے اندر بھی ایک سسٹم ہے. سو ہارمونز بیسیکلی کیا ہے؟ ہارمونز ایک سولیبل آرگینک مالیکیول ہے. دوسری بات, یہ ایک کیمیکل میسنجر ہے. یہ ایک سیل سے دوسرے سیل کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک کمیونیکیشن کرتا ہے. اور دوسرا ہے کہ یہ ٹارگٹ آرگن پر, یہ اسپیسیفک ٹارگٹ آرگن پہ ہی ایکٹ کرتا ہے. یہ بلڈ کے ذریعے ہی جاتا ہے اور ٹارگٹ آرگن, اچھا ٹارگٹ آرگن کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ جو ورڈ ٹارگٹ آرگن یوز کیا ہے, ٹارگٹ آرگن یہاں پہ لنگز ہو سکتا ہے. مین ٹارگٹ آرگن, یہ میں لکھتا ہوں ٹارگٹ آرگن. ٹارگٹ آرگن لنگز ہو سکتا ہے, کڈنیز ہو سکتا ہے, ہارٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹارگٹ آرگن. سو ہارمون کیا کرتا ہے؟ ٹارگٹ آرگن پہ ایکٹ کرتا ہے اور 3 کام ہیں, گروتھ, میٹابولزم اینڈ ریپروڈکشن. سو ہمارا جو اینڈوکرائن سسٹم ہے وہ انہی 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے, گلینڈ اینڈ ہارمون. اب اگر گلینڈ کا ہم ٹائپس کی طرف جائیں, گلینڈ کے بیسکلی 2 ٹائپس ہوتے ہیں, اینڈوکرائن گلینڈ اینڈ ایکسوکرائن گلینڈ. اچھا, اینڈوکرائن گلینڈ سے مراد ہے ڈکٹ لیس گلینڈ. ڈکٹ لیس گلینڈ سے مراد یہ ہے کہ اینڈوکرائن گلینڈ کی جو سیکریشنز ہوتے ہیں وہ سیکریشنز بغیر کسی ڈکٹ کے یا بغیر کسی نالی کے وہ سیکریشنز ٹارگٹ آرگن تک پہنچاتا ہے. اب ٹارگٹ آرگن تک یہ سیکریشن کیسے پہنچاتا ہے؟ میں اس کا سمپل سے ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سپوز دس از اے بلڈ ویسل اور یہ ایک گلینڈ ہے. گلینڈ کے اندر یہ جو میں ڈاٹ ڈاٹ دکھا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ سیکریشنز ہیں, سیکریشنز. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ گلینڈ ایک تھیلینوما ساخت ہوتا ہے, ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر سیکریشنز ہوتے ہیں. یہ ایک تھیلینوما سٹرکچر ہے, گلینڈ ہے, اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں سیکریشنز ہیں. اب کیا کرتا ہے کہ یہ اپنا سیکریشن کیا کرتا ہے, یہ پور کرتا ہے انٹو دا بلڈ. میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ دس از بلڈ, اور یہ بلڈ کے ذریعے, یہ سیکریشن بلڈ کے ذریعے کہاں تک پہنچتا ہے؟ یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹارگٹ آرگن. یہ ٹارگٹ آرگن تک پہنچتا ہے. اچھا, ٹارگٹ آرگن آپ کے لنگز ہو سکتے ہیں, آپ کے کڈنیز ہو سکتے ہیں, یہ ہارٹ ہو سکتا ہے. ٹارگٹ آرگن کچھ بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ ہارمون پہنچ کے وہاں پہ کام کرتا ہے. اب دیکھو یہ ڈکٹلیس ہے. ڈکٹلیس سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے جو سیکریشنز ہیں یہ تھرو بلڈ ٹارگٹ آرگن تک پہنچاتے ہیں. میں نے لکھا بھی ہے
کہ ductless gland the hormones are secreted and diffused directly into the blood stream. یہ کسی ڈکٹ کے ذریعے ٹارگٹ آرگن تک سیکریشن نہیں پہنچاتا بلکہ یہ سیکریشن بلڈ کے اندر ڈالتا ہے اور بلڈ ویسلز کے تھرو یہ ٹارگٹ آرگن تک اس سیکریشن کو پہنچاتا ہے. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں اینڈوکرائن گلینڈ. اور اینڈوکرائن گلینڈ کا سمپل ایگزامپل ہے تائروائڈ گلینڈ. یہ ایک سمپل سا ایگزامپل ہے. So the second gland is exocrine gland. Exocrine gland ایک ایسا گلینڈ ہے جو کہ اپنے سیکریشنز کو ڈکٹ کے ذریعے وہ ٹارگٹ آرگن تک پہنچاتا ہے. مین اگر میں یہاں پہ ڈرا کروں ایکسوکرائن گلینڈ, ٹھیک ہے, سو یہ ایکسوکرائن گلینڈ ہیں, اس کے اندر سیکریشنز ہوتے ہیں. سیکریشنز میں لکھتا ہوں سیکریشنز اور یہ سیکریشنز یہ ساتھ میں یہ ایک ڈکٹ ہیں. یہ سیکریشنز کیا کرے گا, یہ اس ڈکٹ کے ذریعے یہ بلڈ کے اندر سیکریشن نہیں ڈالے گا کیونکہ اس کے پاس تو ڈکٹ ہے. اینڈوکرائن گلینڈ کے ساتھ کوئی ڈکٹ نہیں ہے, اسی لیے اپنے سیکریشنز کو بلڈ کے اندر ڈالے گا اور تھرو بلڈ ویسل یہ اپنے ٹارگٹ آرگن تک سیکریشنز کو پہنچاتا ہے. لیکن اس کے پاس تو ڈکٹ ہیں, یہ ڈکٹ کے ذریعے ان سیکریشنز کو ٹارگٹ آرگن تک پہنچائے گا. اور دوسری ڈفرینس, یہ سیکریشنز آس پاس اس کی جو ٹارگٹ آرگن ہوتا ہے وہ یہاں پہ آس پاس ہی یہ سیکریشنز یہاں آس پاس ہی اپنے سیکریشنز کو یہ پہنچاتا ہے. مین آس پاس اس کے جو سیلز ہوتے ہیں, ٹیشوز ہوتے ہیں, یہ جو ٹارگٹ آرگن ہوتا ہے وہ آس پاس ہی ہوتا ہے اور اپنے سیکریشنز کو یہاں پہ پور کرتا ہے. اچھا, یہ تو ایک ڈفرینس ہو گیا. دوسرا ڈفرینس, ان کے جو سیکریشنز ہوتے ہیں اینڈوکرائن گلینڈ کے سیکریشنز کو ہارمونز کہا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ان کے سیکریشنز کو صرف اور صرف ہم ہارمونز ہی کہتے ہیں, اینڈوکرائن گلینڈ کے سیکریشنز کو. جبکہ ایکسوکرائن گلینڈ کے سیکریشن کو ہارمون نہیں کہہ سکتے. ان کے سیکریشنز کو انزائمز کہہ سکتے ہیں, سلائیوا کہہ سکتے ہیں اور واٹر کہہ سکتے ہیں. ہارمونز کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ایکسوکرائن گلینڈ کے سیکریشنز کو. اور سمپل ایگزامپل ایکسوکرائن گلینڈ کا اگر میں یہاں پہ دے دوں, سمپل ایگزامپل دیٹ از سیلائیوری گلینڈ. سیلائیوری گلینڈ یہ اس کا ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. سو آج کے اس لیکچر میں نے آپ لوگ کو پڑھایا کہ اینڈوکرائن سسٹم کس چیز سے بنا ہے, اینڈوکرائن گلینڈ کیا چیز ہے, اینڈ واٹ از ہارمون. اور ہم نے گلینڈس کے ٹائپس پڑھے, بیسیکلی 2 ٹائپس ہے, اینڈوکرائن گلینڈ اینڈ ایکسوکرائن گلینڈ, اور اس کے درمیان میں نے آپ لوگ کو ڈفرینس پڑھایا. سو آج کے اس شارٹ سے لیکچر میں نے آپ کو تھوڑے سے بیسک چیزیں بتائے. امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا اور کافی چیزیں آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. سو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پارٹ 2 کے ساتھ ہم ملیں گے اور ہم اینڈوکرائن سسٹم کی جتنی بھی گلینڈس ہیں ہم ایک ایک گلینڈ کو باری باری پڑھیں گے. اللہ حافظ.